السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب سماعت فرما رہے تھے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مکی دور کو جاننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور وہ 13 برس کی صعوبتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت فرمائی، اور کیسے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے صحابہ اکرام نے مشقتوں کو اٹھایا، وہ بھی ہم نے مختصراً اجمالاً جاننے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہمارا جو سلسلہ تھا وہ ہجرت کے اسباب اور ہجرت کے اجمالی خاکے کو ہم نے سماعت کیا۔ ہم نے جانا کہ اہل مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل پر آمادہ ہو گئے۔ اس سے پہلے اللہ نے حضور پاک کو ہجرت کا حکم فرمایا، اور سرور کائنات یہ وہ قائد عظیم ہے کہ اپنی ہجرت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کی ہجرت کے اسباب کو تیار کیا، اور ایک کے بعد دیگر سرور کائنات نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ خفیہ طور پر ہجرت کرے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، آپ کا نام ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، جو بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پہلے خاوند رہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت چہیتے صحابی۔ ہجرت کا جب حضور پاک نے حکم دیا تو آپ نے ارادہ فرمایا ہجرت کا، اور آپ اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور آپ کے بیٹے سلمہ ان کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کرتے ہوئے اونٹ پر سوار ہوئے، اور قریب تھا کہ آپ مکے کے حدود سے باہر نکل جاتے، مدینے کی طرف رواں دواں ہو جاتے۔ تبھی بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جو خاندان تھے، وہ خاندان والوں نے آ کر آپ کو پکڑ لیا۔ برادران عزیز، ہجرت کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بڑی آسانی سے لوگ ادھر سے ادھر چلے جاتے، نہیں۔ اہل مکہ کی یہ کوشش تھی، ہم نے حبشہ کے بارے میں جانا کہ ان کی کوشش تھی کہ ان کو باہر نکلنا نہ دیا جائے، ان کو پکڑ کر رکھا جائے، جکڑا جائے، تاکہ یہ اسلام کو آگے نہ بڑھا سکے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اب آہستہ آہستہ ہجرت چل رہی ہے، اور حضرت ابو سلمہ کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ برادران عزیز، بات کیا ہوئی؟ اب ایک
شوہر ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچے کے ساتھ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جانا چاہتا ہے، لیکن صرف اسی بنیاد پر کہ یہاں جو تکلیف وہ اٹھا رہے ہیں اس سے ان کو آرام مل جائے گا، یہاں جو وہ اللہ کا ذکر چھپ کر کر رہے ہیں وہاں پر کھلے عام کر سکیں گے، عبادتوں کو پرسکون انداز میں وہ کر سکیں گے، اسی لیے اہل مکہ نے ان کو پکڑ لیا اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے جو خاندان کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے ابو سلمہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، لیکن ہماری بچی کو تم نہیں لے جا سکتے۔ بڑی تکرار ہوئی، انہوں نے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ بی بی ام سلمہ کو وہ اپنے قبضے میں لے لیے، اپنی گرفت میں لے لیا، اور ساتھ ہی جو بچہ تھا آپ کا بیٹا تھا بالکل شیر خوار کم عمر، ان کو بھی اپنے باپ سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن اسلامی حمیت، حضور پاک کا حکم، حضرت ابو سلمہ نے اپنے ہجرت کے سفر کو جاری رکھا اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ادھر معاملہ کیا ہوا کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب اپنے قبیلے کو پہنچتی ہیں تو ادھر جو والد کا قبیلہ تھا، ابو سلمہ کا جو قبیلہ تھا رضی اللہ عنہ، وہ لوگ پہنچ گئے کہ کہے کہ ہمارے بچے کو تم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ 1 سال کے بچے کو والدہ سے بھی جدا کر دیا گیا کہ ماں ایک طرف، والد ایک طرف، بچہ ایک طرف۔ 1 سال ایسے گزارا گیا کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا سرحد مکہ پر آتی اور وہاں پر آپ زار و خطار ہوتی کہ اپنے شوہر کی جدائی پر آپ آنسو بہاتی ہے، اپنے بچے کی جدائی پر آپ آنسو بہاتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر آپ کے قبیلے والوں میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ یہ کیا عدم انجام ہو رہا ہے کہ اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہ زار و خطا رو رہی ہے، ادھر شوہر کی جدائی ہے، ادھر بچے کی جدائی ہے، تو پھر اس نے کیا کیا، قبیلے والوں سے بات کی کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ کیا ستم تم ڈھا رہے ہو، کم سے کم ماں اور بچے کو تو ملا دو۔ اور بڑی منتوں کے بعد ماں اور بچے کو ملا دیا گیا۔ اس کے بعد حضور پاک کے حکم پر حضرت ابو سلمہ پھر واپس آتے ہیں اور اپنی بیوی اپنے بچے کو لے کر جاتے ہیں۔ پہلی ہجرت برادران عزیز اس مشقت کے ساتھ، اس تکلیف کے ساتھ ہو رہی ہے کہ یہ لوگ کسی کو بھی موقع نہیں دیتے کہ ہم سے چھوٹ جائے۔ اب ہجرتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ تاریخ کی جو ہجرت ہے وہ ہجرت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ روایت فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ اکرام نے ہجرت خفیہ کی، پوشیدہ انداز میں کی، رات کے اندھیرے میں کی، سوائے عمر کے، سوائے حضرت عمر کے تمام صحابہ اکرام نے رات کے اندھیرے میں چھپتے چھپاتے ہوئے خفیہ طور پر ہجرت فرمائی، لیکن ایک وہ شخص حضرت عمر ہیں کہ انہوں نے ہجرت علانیہ طور پر اعلان کر کر کیا۔ روایت ہوتی ہے، مولا علی مشکل کشا روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جب ہجرت کیے تو آپ نے اپنا جو سامان تھا اپنے اونٹ پر لادا، ایک ہاتھ میں تلوار، ایک ہاتھ میں تیر، پیٹھ پر نیزہ لگایا اور جا کر اپنی سواری پر سوار ہو کر حرم مکہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر حرم کعبہ کے اندر جا کر اعلان کرتے ہیں، لوگوں میں عمر ہوں،
میں ہجرت کر رہا ہوں، کسی کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو مجھے روکو، کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو مجھے روک لو، میں جا رہا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ حرم کعبہ کا جو معاملہ تھا کیسا تھا کہ لوگ الگ الگ قبیلے الگ الگ جماعتوں میں بیٹھا کرتے تھے، تو ایک ایک جماعت میں حضرت عمر جا کر اعلان کیے میں جا رہا ہوں، روکنا چاہتے ہو تو مجھے روکو، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر آپ نے کیا کیا، 7 طواف کے چکر مکمل کیے، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعات نماز ادا کی اور وہاں سے پھر ہجرت کی طرف نکلے۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی ہجرت کا واقعہ سناتے ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس کی روایت فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں جب ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے ہم تین لوگ تھے جنہوں نے ایک ساتھ جانے کا ارادہ کیا۔ کون کون ہے؟ ایک حضرت ہشام ہے، اور ایک ابن ربیہ ہے کہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عمر فاروق اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اب بات کیا ہوئی، ایک وقت ایک جگہ طے کر لی گئی کہ بھئی اس جگہ پر ہمیں ملاقات کرنی ہے، لیکن کسی وجہ سے حضرت ہشام نہیں آ سکے۔ اب ابن ربیہ ہے، ابن ابی ربیہ اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں ہجرت کو نکلے، سفر طے کیا اور خبا کی وادیوں تک پہنچ گئے۔ خبا کے پاس وہاں پر جو قبیلے والے تھے وہاں پر حضرت عمر فاروق اپنے ساتھی کے ساتھ خیام پذیر ہوتے ہیں، اور پیچھے کیا ہوتا ہے، ابو جہل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ابن ابی ربیہ کے تلاش میں آتا ہے۔ دیکھیے کیسی مشقتیں اور اہل مکہ کی کیسی سازشیں تھیں کہ ادھر ہجرت کر کر مدینہ منورہ پہنچے، پیچھے ابو جہل اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ابن ابی ربیہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے، تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم لوٹ کر نہیں آؤ گے وہ اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کرے گی اور چھاؤں میں نہیں بیٹھے گی، سائے دار کوئی چیز کے نیچے نہیں بیٹھے گی، تپتی دھوپ میں تمہاری ماں بیٹھی ہوئی ہے، اور یہ حکم یہ اعلان جاری کر دیا، یہ قسم کو عام کر دیا کہ جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا تب تک اپنے بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی۔ ابو جہل رشتے میں چچیرا بھائی ہوتا تھا ابن ابی ربیہ کے، سمجھ میں نہیں آیا کیا کیا جائے، ایک طرف اسلامی حمیت ہے، دوسری طرف ماں کی محبت ہے، کرے تو کیا کرے۔ اب بڑی پس و پیش کے بعد کشمکش کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں جا کر اپنی ماں کو سمجھا کر منا کر واپس آ جاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق یہ سارے ماجرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے ابن ابی ربیہ ان کے فریب میں مت پھنس جاؤ، کہ ان کا فریب ہے، اگر تم ان کے فریب میں پھنس جاؤ گے تو پھر واپس نہیں آ پاؤ گے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں اس بات کو سمجھو، اگر تمہاری ماں اسلام کے خلاف میں تمہیں بلا رہی ہے اور یہ قسم کھا رہی ہے کہ اگر جب تک میرا بیٹا نہیں آئے گا تو میں کنگھی نہیں کروں گی، تو یہ بات یاد رکھو کہ جب اس کے بالوں میں جوں پڑ جائیں گی تو وہ خود بخود کنگھی کرنے کو مجبور ہو جائے گی۔ اور اگر تم یہ سوچتے ہو کہ وہ سائے دار کسی چھایا میں نہیں بیٹھ پا رہی ہے اور یہ قسم ہے کہ تپتی دھوپ میں بیٹھے گی جل جائے گی، تو یاد رکھو کہ جیسے ہی دھوپ کی برداشت نہ ہوگی تو وہ سائے میں چلے جائے گی۔ میں ان کی قسموں کو بہت جانتا ہوں، یہ اہل مکہ کی قسمیں ہیں، میں نے بہت سی قسمیں ایسی دیکھی ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق کا جو قبیلہ تھا، جو خاندان تھا، اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک دوسرے کے درمیان میں اختلاف اگر ہو جاتا تو تصفیہ کرتے ہیں،
تسویہ کرنا ان کے خاندان کی خوبی تھی، تو بہت سے معاملات کو انہوں نے دیکھ رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایسی بہت سی قسمیں میں نے دیکھی ہے، بہت سے معاملات میں نے دیکھے ہیں، تم ان کے فریب میں، تم ان کے دھوکے میں مت پڑنا، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن ماں کی محبت اور ایک مومن کا دل ہے، مومن کا دل ماں کی محبت ہے، بے چین ہو گئے، بے قرار ہو گئے، اور کہا کیا کروں، جا کر سمجھا جاتا ہوں، ایک کوشش کر کے آتا ہوں۔ اس پر حضرت عمر فاروق نے بڑا سمجھایا، جب انہوں نے نہیں سمجھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بات میرا اتنا تو خیال کر لو، یہ میری اونٹنی ہے، بہت تیز اور بہت مضبوط، بہت سمجھدار اونٹنی ہے، اگر راستے میں یہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ کرے جس کا میں اندیشہ کرتا ہوں تو اس اونٹنی کو ایڑ لگانا، یہ بہت تیز دوڑتی ہے، تم ان سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ یہاں تک حضرت عمر فاروق نے ان کا اہتمام کیا، اپنی اونٹنی دے دی، اور حضرت ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ اب ابو جہل کے ساتھ واپس مکے کا سفر کرتے ہیں اپنی ماں کی محبت کی خاطر۔ ابو جہل راستے میں بڑی باتیں کرتا ہے، بہت سمجھاتا ہے، لیکن یہ اپنے راستے پر اٹل ہے۔ دیکھا کہ اونٹنی اس کی رفتار بھی بڑی تیز ہے، سمجھدار بھی ہے، اور جب اگر ہم ان کو پکڑنا چاہیں گے تو پکڑ نہیں پائیں گے، تو ابو جہل نے ایک تدبیر چلی، اس نے کہا میرا اونٹ کمزور ہے اور سفر سے تھک چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اونٹنی پہ آپ کے ساتھ سوار ہو جاؤں تاکہ میرا اونٹ تھوڑا سا آرام کر لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ جیسے ہی ابو جہل ابن ابی ربیعہ کے اونٹ پر بیٹھا، فوراً آپ کو دبوچ لیا، ہاتھ پاؤں باندھ دیا، اور ایک قیدی کی طرح آپ کو مکہ مکرمہ لایا گیا۔ برادران عزیز، جو حضرت عمر فاروق کا خدشہ تھا وہی پورا ہوا کہ اب مکہ مکرمہ لایا جاتا ہے، ماں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طرف وہ مومن بیٹا ہے جو اپنے ماں کی خاطر جان کو خطرے میں ڈال کر آیا ہے، تو دوسری طرف یہ ماں اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھ رہی ہے، زحمت کو دیکھ رہی ہے، اس کے بعد بھی کہتی ہے کہ میں تب تک کھانا نہیں کھاؤں گی، تب تک بالوں میں کنگھی نہیں کروں گی جب تک کہ یہ میرا بیٹا اسلام نہیں چھوڑ دیتا، اسلام سے جب تک یہ منحرف نہیں ہوتا، جب تک میں اپنا نہ بال جماؤں گی، نہ کھانا کھاؤں گی، کوئی چیز نہیں کروں گی۔ لیکن قربان جائیں ابن ابی ربیعہ پر کہ انہوں نے کہا کہ ماں میں آپ کی محبت میں یہاں تک آ تو گیا ہوں، لیکن میری جان قربان ہے، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ قبیلے والوں نے آپ کو حراست میں لے لیا، قید کر دیا، آپ پر مشقتیں ہوئی، زیادتی ہوئی، لیکن آپ نے اسلام کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ آپ اور آپ کے ساتھ جو حضرت ہشام تھے، جو جانے والے تھے، دونوں کو پکڑ لیا گیا اور ایک چار دیواری میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ چار دیواری میں قید، اس پر چھت نہیں ہے، اور ایک ہی مطالبہ ہے، ایک ہی مطالبہ ہے، کیا کیا؟ اسلام چھوڑ دینا۔ برادران عزیز، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ اس دولت کی اہمیت کو سمجھیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے۔ حضور پاک کی نسبت، اللہ کی معرفت اور اسلام کی حقانیت کو ہمارے دل میں جاگزی کر دیا اللہ نے، یہ بڑی کرم کی بات ہے، یہ بہت فضل کی بات ہے، ورنہ کہاں کہاں بھٹکتے ہوتے۔ دیکھیے صحابہ اکرام نے جب اسلام کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، وابستہ کر لیا، تو پھر کتنی مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہے، اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو اسلام کے نام پر آگے بڑھ رہے ہیں، جن کے ساتھ اسلامی کردار، اسلامی نام لگا ہوا ہے، آج لوگ کوشش میں ہیں، اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مٹا دیا جائے، ان کو دبا دیا جائے۔ برادران عزیز، اگر آج ہماری بقا ہے تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں ہے، حضور پاک کی سیرت سے جوڑنے میں ہے، سرور کائنات کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔
کیونکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آگے ایسا وقت بھی آئے گا کہ اگر ہم عمل کرنا چاہیں تب بھی ہم کو روک دیا جائے گا. تب کیا کریں گے؟ آج سے تیاری کریں، اپنے اندر اتحاد کو پیدا کریں، اپنے اندر محبت کو پیدا کریں. اسوہ حسنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے اس کردار کو پیدا کریں. صحابہ کرام کی یہ حمیت، یہ اسلام کے لیے محبت، یہ ہمت کو پیدا کریں. برادران عزیز، اب دونوں صحابہ کرام کو بند کر دیا گیا. کئی دن گزر گئے، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے چہیتے صحابہ کو کون آزاد کرے گا؟ کون ہے جو میرے چہیتے صحابہ کو آزاد کرے؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک جماعت نکلتی ہے، اور پھر وہ جماعت جاتی ہے رات کے اندھیرے میں مکے کے اندر داخل ہو رہی ہے. خاموشی کے ساتھ جہاں قید کیا گیا تھا وہاں داخل ہوئے اور ان کو جا کر وہاں سے نکالا، حضور پاک کی بارگاہ میں پیش کیا. حضور پاک نے دعاؤں سے نوازا. برادران عزیز، اس طور پر ہجرت کا سلسلہ آگے بڑھا. یہاں سوچنے والی دو باتیں، ایک اسلامی کردار کیا سکھاتا ہے، اور ہجرت کا جو معاملہ رہا کس اہمیت کا حامل رہا. ہم نے جانا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ہجرت کے لیے صعوبتوں کو، مشکلوں کو جھیلا ہے، کیسے صحابہ کرام نے صعوبتوں کو، مشکلوں کو جھیلا ہے. آج ہم اپنے اندر وہ کردار کو نہیں پاتے. برادران عزیز، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اپنا سارا مال دے دیا. جو کچھ تھا، اہل مکہ تھے، مکے والے تھے، ان کا مال، ان کی تجارت، ان کا گھر دار، سب کچھ انہوں نے مکے میں چھوڑ دیا. حضرت عمر فاروق جب یہ لوٹ کر جا رہے تھے، ابن ابی ربیعہ، حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ ابن ابی ربیعہ سنو، تم جانتے ہو میں مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا رئیس تھا، میرے پاس مال و دولت ہے، میں تمہیں اپنا آدھا حصہ دے دیتا ہوں، آدھا حصہ لے لو اور مت جاؤ. لیکن وہ گئے، مکے والوں نے ان کے ساتھ فریب کیا. ایسے انگنت صحابہ کرام نے اپنے مال و دولت، گھر دار، سب کچھ چھوڑ دیا، مکے میں چھوڑ دیا. کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. حضور پاک کے حکم پر، اللہ کے کرم، اللہ کے حکم پر انہوں نے اسلام کے لیے چھوڑا اور آگے بڑھے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کی کیفیت کیا ہے کہ ہم مال و دولت کے لیے اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، عیش و عشرت کے لیے عبادت کو چھوڑ رہے ہیں. آج ہم اپنے کمائی کے لیے، اپنے سرمایے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے نماز کو، عبادت کو، قرآن کو، سیرت کو، تعلیمات کو اپنے پس پشت ڈال چکے ہیں. زبانی طور پر اگر ہم کہہ بھی دیں کہ نہیں ہمارے پاس اس کی اہمیت ہے، لیکن ہمارا عمل، ہمارا روزمرہ صبح شام اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس اہمیت کسی اور چیز کی ہے، مال کی ہے، دولت کی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ مال فنا ہونے والا ہے، دولت فنا ہونے والی ہے. اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ چلنے والی ہے تو اللہ کی محبت ہے، رسول پاک کی محبت ہے، اسلامی اعمال ہے جو ہماری آخرت کا سامان ہے. لیکن آج اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کے لیے ہمارے پاس اہمیت نہیں. تمام چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے تو قرآن کے لیے وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو سیرت کے لیے وقت نہیں، وقت نہیں ہے تو نماز کے لیے وقت نہیں. اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو ایسی نماز کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ ویسی نماز اللہ کو پسند نہیں، جو بالکل جس کو کہا گیا کسلان کہا گیا، کہ ایسی نماز کہ جس کے اندر کوئی توجہ نہ ہو، ایسی نماز جس کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو بلکہ دنیاوی خیال ہو. وہی خیال جس کو چھوڑ کر اللہ کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ دنیا سے کٹو، رب سے جڑو. لیکن یہاں بھی ٹھہرے ہیں، اللہ کے سامنے ٹھہرے ہیں، تب بھی دنیا کا خیال ہے. کیا ہوگا؟ ایسے مال کا کیا ہوگا؟ ایسی دولت کو کہاں لے جائیں گے؟ برادران عزیز، جب ہم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں
حضور پاک کی سیرت طیبہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نے ہمیشہ مال کو اسلام پر قربان کیا، اپنے آپ کو اسلام کے لیے قربان کر دیا۔ اور آج ہم اسلام کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے اسلامی کردار کو، اسلامی اخلاق کو، اسلامی اطوار کو، اسلامی عبادات کو فراموش کر رہے ہیں۔ یہ کتنی غلط بات ہے، یہ کتنی خراب بات ہے، اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی میں اس چیز سے مشعل راہ لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جب ہجرت کو سنتے ہیں، ہجرت کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مال و دولت چھوڑا ہے اسلام کے لیے۔ اس کردار کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔